بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے مشہور تابعی محقول کا بیان ہے کہ حکیم لقمان کالے کٹوتے نوابی غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور حکیم لقمان کے آقا کو شطرنج کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ شطرنج کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ ایک دن وہ اس شرط پر شطرنج کھیل رہا تھا کہ فریقین میں سے جو ہار جائے وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا، بصورت دیگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانے کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا، جس کا تعین جیتنے والا ہی کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا بازی ہار گیا۔ جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا کہ تم کھیل ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا فدیہ دو۔ آقا نے پوچھا، فدیے میں کیا چاہتے ہو؟ جیتنے والا بولا کہ فدیہ یہ ہے کہ میں تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ حکیم لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے فیصلے کے لیے ایک دن کا موقع دو، یا جیتنے والے نے ایک دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت رنجیدہ ہوا اور وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ شام کے وقت حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر گڑی لاد آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا انتہائی غم و رنج کے عالم میں نڈھال ہے۔ حکیم لقمان نے آقا کو سلام کیا، پیٹھ سے بوجھ اتارا اور آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ان کے آقا کا معمول تھا کہ وہ جب بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کی حکمت بری باتیں سنتا اور محفوظ ہوتا، مگر آج آتا منہ لٹکائے مایوس بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا، آقا کیا ماجرا ہے؟ آپ افسردہ کیوں ہیں؟ آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، اپنا رخ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات دہرائی، مگر آقا نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر حکیم لقمان نے زور دے کر پوچھا، آقا آپ اس طرح گمسم کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے درد کا اظہار کیجیے۔ اگر میں آپ کے درد کا مداوا نہیں بن سکتا تو اس درد میں کم سے کم شریک تو ہو سکتا ہوں۔ پوری داستان سننے کے بعد حکیم لقمان نے تسلی دی، آپ بالکل شکستہ خاطر نہ ہوں، میرے پاس اس شر سے بچ نکلنے کا ایک نہایت اچھا طریقہ موجود ہے۔ آقا نے بے تابی سے پوچھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ حکیم لقمان نے سمجھایا کہ جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو تو آپ اسے بہت اطمینان سے پوچھیں گے کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں۔ آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازم یہ کہے گا، دونوں کناروں کے درمیانے حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے تو آپ سے فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کے جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا۔ جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر اس کا اصرار باقی نہ رہ سکے گا اور آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آقا کو دانشور غلام کی ترکیب بڑی اچھی لگی اور اس کے دل کو قدرے سکون ملا۔ اگلے دن صبح اس کا ساتھی آیا، اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے کہا، بہت اچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والا حصے کا؟ ساتھی نے کہا، کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا، بہت اچھے، اب تم یوں کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤ روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ ساتھی بولا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ آقا نے کہا، تمہاری شرط بھی
मफकूद और हमारी शर्त भी मफकूद। यूं ये मामला बखैर खूबी ख़त्म हुआ और आका बड़ा खुश हुआ और खुशी से इसने हकीम लुकमान को आज़ाद कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए।